حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ معذرت خواہ ہیں، الحمدللہ آج آپ بتائیں۔ یہ نیٹ جو ہے یہ کبھی کبھی پرابلم کرتا ہے، تو آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہے، 2-3 بار آپ کو ڈسٹرب کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جزاکم اللہ۔ جی، مفتی محمد سہیل البازی صاحب، یہ جامعہ بنوریہ سائٹ جو کراچی میں بہت بڑا مدرسہ ہے مفتی محمد نعیم صاحب کا، اس کے فاضل ہے۔ حضرت، یہ جو ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں، فجر کی جو یہ نماز ہوتی ہے، پہلے 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض، ذرا اس کی تفصیل بتائیے کہ یہ جو اذان فجر کے اذان کے بعد کچھ اور بھی نفل صلاۃ حاجت اور یہ تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا صرف یہ 2 رکعت سنت ہے؟ اور اگر فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت رہ جائے تو کیا اس کو ہم فجر کی فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اشراق میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے اذان کے بعد جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس وقت 2 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ 2 سنتوں کے علاوہ دیگر جو نوافل ہے وہ عند الاحناف وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ وہ اس وقت میں یہ جو نوافل وغیرہ ہے یہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کی سنتے رہ جائے، فجر کے فوراً بعد سنتوں کو پڑھنا جو ہے نا یہ درست نہیں۔ عند الاحناف یہ ہے کہ جب فجر کی سنتیں رہ جائے اور سورج طلوع ہو جائے، مکروہ جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد یہ سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے ان سنتوں کو نماز کے فوراً بعد اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ طریقہ افضل نہیں ہے۔ اور افضل طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 2 سنتیں اگر کسی کے رہ گئی ہوں تو ان سنتوں کو آپ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، مکروہ جو وقت ہے 15-20 منٹ وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی حضرت، اب کوئی ساتھی مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہے فجر کی، تو کیا اس وقت وہ سنت پڑھ سکتا ہے کہ وہ تلاوت سن بھی رہا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ میں وہ سنتے پڑھے کہ جہاں پر اس کو تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو۔ بہتر تو یہ ہے، لیکن اگر مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو تو کسی ستون دیوار کے پیچھے وہ کھڑے ہو کر سنتے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور بعض جو صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے تھے اگر نماز ہو رہی ہو تو اس وقت وہ ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے پڑھتے تھے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو جماعت کے بالکل قریب نہیں پڑھنی چاہیے سنتیں، اور مسجد میں ایسی جگہ میں یہ سنتے پڑھے کہ جہاں اس کو تلاوت کی آواز نہیں آ رہی ہو۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہ ہو تو یہ سنتیں بالکل ترک کرنے سے پھر بھی افضل یہ ہے کہ کسی دیوار کے پیچھے، کسی ستون وغیرہ کے پیچھے آدمی یہ پڑھ لے۔ جی حضرت، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ہم فجر کی جو فرض نماز ہے اس کی 2 رکعت تک پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، یعنی ہم نے سنتیں چھوڑ لی کیونکہ پھر ہم سے 2 رکعت بھی نکل جائے گا۔ پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد پھر ڈیوٹی کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد یعنی پھر موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، تو نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں یا اس سے چھوڑنا ہی پھر اولا ہوگا؟ دیکھیں، بعض احادیث میں جو ہے نا یہ بھی آیا ہے کہ جو ہے نا نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ سنتے پڑھ رہا تھا نماز کے فوراً بعد، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا نماز کے بعد آپ دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فرض نماز کے بعد دوبارہ جو ہے نا آپ نماز پڑھ رہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میری جو سنتے ہیں وہ رہ گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا فلا اذن۔ تو اس جملے کا جو علماء ہے انہوں نے، بعض علماء نے اس جملے کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ فلا اذن کا مطلب یہ کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی سنتے رہ گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بالکل چھوڑنے سے، بالکل ترک کرنے سے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بالکل وقت نہ ملتا ہو اور وہ یقیناً جو ہے نا جیسے آپ فرما رہے کہ وہ کام کے لیے نکل جاتا ہو اور کام پر نکلنے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ جو زوال کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، زوال کے وقت تک مجھے سنتے پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، تو بالکل ترک کرنے سے پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد جو ہے نا پڑھ سکتا ہے، اور شرعاً اس کی اجازت ہے۔
اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اور اپنے گروپوں میں، پیجز میں یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کو شیئر کریں، اس کا لنک کاپی کر کے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو انوائٹ کریں۔ جو مفتی صاحب اس وقت جوابات دیں گے، آپ ہی کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ اپنے سوالات اردو میں بالکل صاف الفاظ میں لکھ کر بھیجیں تاکہ پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ یہ جو پشتو میں لکھتے ہیں یا انگریزی میں لکھتے ہیں، بعض اوقات آپ سوال ایک طریقے سے لکھتے ہیں اور پڑھنے میں پھر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اردو میں اگر صاف الفاظ میں آپ اپنا سوال پوچھے تو ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت یہ ایک ساتھی کا سوال ہے، عابد جمیل بھائی، فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب کیوں نہیں؟ دیکھیں، جو شریعت کے جو مسائل ہے اس میں اگر آپ یہ پوچھے کہ جو فجر کی مطلب آپ اگر یہ پوچھے کہ کیوں فرض ہے، تو شریعت میں جو اس کے علماء نے اس کے جو وہ بیان کیے ہیں، مطلب فوائد ہے یا اس کے جو اسرار ہے، وہ علماء نے بیان کیے ہیں کہ کیوں واجب نہیں ہے یا کیوں واجب ہے۔ تو اس پر تو ہم اس وقت جو ہے نا تفصیلی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے اگر یہ کوئی پوچھے کہ بھائی 4 رکعتیں کیوں نہیں ہے، صبح کی جو ہے نا 2 رکعتیں کیوں ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اور ان کی سنتوں پر چلتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہی منقول ہے کہ یہ جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے تو اس میں سورہ فاتحہ جو ہے نا ہمارے نزدیک پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جی حضرت عبد القدیر مروت صاحب کا سوال ہے، امام سے آگے پیچھے جانا کیسا ہے رکوع سجدہ میں؟ رکوع سجدہ میں جو شخص امام سے آگے ہوتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص امام سے آگے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو یا اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دے گا یا گدھے جیسا بنا دے۔ تو امام سے پہلے جانا اور امام سے آگے ہونا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب امام رکوع میں چلا جائے تو بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی امام سے پہلے ہی چلا جائے، بلکہ امام کی اقتداء اس کو کہتے ہیں کہ جب امام ایک رکن کرے تو آپ اس کے ساتھ اس رکن میں اقتداء کے طور پر، اس کے اتباع کے طور پر شریک ہو جائے۔ جی حضرت یہ قاضی عتیق اللہ صاحب کا سوال ہے، کلین شیو پینٹ شرٹ پہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، کہ آپ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو فاسق ہو، گناہگار ہو، جو بڑے گناہ میں جو واضح طور پر نظر آ رہے ہو، اس میں مبتلا ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو سنت کا پابند ہو، جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہو، سنت کے مطابق اس کا لباس ہو، تو ایسے شخص کی موجودگی میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو کلین شیو ہو، جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہو، تو مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مولانا محمد الیاس صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت، اور بہت سارے دوست سلام کر رہے ہیں، تو ہر ایک کے سلام کا جواب دینا پھر آسان نہیں ہے۔ ہم صرف جو سوالات ہیں، سوالات کی طرف توجہ دیتے ہیں تاکہ جو ابھی سوالات بہت رش سے آنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے جوابات دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو حضرات یہ مفتی صاحب کو کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کہتے رہے، لیکن پھر ناراض نہ ہو کہ کسی کا نام نہ لیا۔ حضرت یہ بخت رحمان صاحب کا ایک سوال ہے، نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے تعدیل ارکان، اس کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر رکن کو بالکل سکون سے، اطمینان سے ادا کرے، اس میں معتدل انداز کے ساتھ، کہ آپ مثلا رکوع کرے تو رکوع میں اچھے طریقے سے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یعنی اچھی طرح اطمینان کے ساتھ ارکان کو ادا کرنے کے لیے جو ہے نا تعدیل ارکان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ جی دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کو اپنے گروپوں میں، اپنے پیجز میں شیئر کریں، اور اس کا لنک کاپی کر کے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اس سے انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ حضرت یہ ایک ساتھی کا سوال ہے،
दाढ़ी को कौन सा रंग देने में गुनाह नहीं? बिल्कुल काले रंग के अलावा जितने भी रंग है, मसलन ब्राउन कलर है या कोई ऐसा कलर है जो काला नहीं है, बिल्कुल काला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो काला रंग है उसकी मुमानियत आई है और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए वईद बयान फरमाई है जो बिल्कुल काला रंग इस्तेमाल करता हो। काले रंग के अलावा जितने भी रंग है, मसलन ब्राउन कलर है या कोई दूसरा कलर है, उसको दाढ़ी पे इस्तेमाल करना जायज है। और बाज हजरात ने, बाज फुकहा ने ब्राउन कलर को या दाढ़ी को जो है ना उसकी सफेदी को ख़त्म करने के लिए कोई कलर इस्तेमाल करने को मुस्तहब भी लिखा है, लेकिन बशर्त ये कि वो काला कलर ना हो। जी हजरत, ये अब्दुल अहद साहब का सवाल है, अजान के दौरान बातें करना कैसा है? आजकल आम और खास अजान के दौरान जरूरी या गैर जरूरी बातें करना कैसे हैं, रहनुमाई फरमाइए। ये तो तकरीबन हर मुसलमान जानता है कि अजान का जो एहतराम है वो ये शाइरुल्लाह में से है, यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और अजान के दौरान बातें करना, अजान के दौरान दुनियावी जो बातें होती है उसमें मशगूल होना, ये इंतहाई बुरा है और ये एक किस्म की जो शाइरुल्लाह है इसकी तौहीन है, इससे बचना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे ख्याल से हर मुसलमान ये बात समझता है कि अजान के दौरान बातें करना जो है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। लोग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई जायज़ है। लोग जो है ना बहुत सारे गलत कामों में मशगूल रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। जी हजरत, ये वाहिद मुराद साहब का सवाल है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ना कैसा है? बगैर टोपी के नमाज पढ़ना अदब के खिलाफ है। बेहतर यह है कि आप अल्लाह के सामने खड़े होने जा रहे हैं तो इंतहाई अदब के साथ अपने सर को ढांप कर नमाज पढ़ना चाहिए। और बगैर टोपी के नमाज पढ़ने को फुकहा ने आदाब के खिलाफ लिखा है। अगर किसी ने नमाज पढ़ ली, नमाज तो हो जाएगी। जैसा कि आप किसी से पूछते हैं नमाज के बारे में, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी नमाज नहीं हुई है, लेकिन मसला ये है कि जो आदाब है और जो मुस्तहबात है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और पूरे तरीके से नमाज जिस तरह अदा करनी चाहिए उस तरह अदा नहीं होगी। ये अबू तैबा का मदीना मुनव्वरा से सवाल है, मस्जिद में दूसरी या तीसरी जमात कराना कैसा है, जैसे कि आम अरब ममालिक में ये राइज है? देखे, जो एक मसला है इंदल अहनाफ, दूसरी जमात या तीसरी जमात इस वजह से मकरूह है क्योंकि इसकी वजह से जमात में तकलील आती है, लोगों की कमी आती है। मसलन अगर महल्ले की जो मस्जिद है उसमें लोग दूसरी या तीसरी जमात कराए तो लोग सुस्ती करेंगे, नमाज में शरीक नहीं होंगे, और इस वजह से जो अहनाफ के नज़दीक मस्जिद में दूसरी और तीसरी जमात करना ये मकरूह है। लेकिन अगर ऐसी मस्जिद हो जो रास्ते की मस्जिद हो या ऐसी मस्जिद हो कि वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए इमाम वगैरह मुकर्रर ना हो, तो फिर अहनाफ के नज़दीक भी दूसरी और तीसरी जमात में कोई हरज नहीं। अहनाफ में से भी बहुत सारे उलमा है, बहुत सारे अइम्मा है कि उन्होंने शराइत के साथ दूसरी और तीसरी जमात की इजाज़त दी है। ये सईद बहादुर भाई आपने सवाल किया है, लेकिन आपने आखिर में लिखा है कि मुझे किताब का हवाला चाहिए। तो किताब के हवाले के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख के उस पर मैसेज करें। तो आप जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहां आपको हवाला दिया जाएगा। अभी लाइव प्रोग्राम में तो हवाला देना मुश्किल है। आप मेरा नंबर लिख ले 00966503019845। ये नंबर आप अपने साथ लिख ले। अगर अभी आपने नहीं लिखा तो बाद में आप मुझे मैसेज करें, मेरे किसी भी पोस्ट पर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा। लेकिन इस वक्त हवाला देना थोड़ा मुश्किल है। हजरत, इसका सवाल है कि 4 रकात फर्ज इमाम के साथ पढ़ना हो, इसमें आखिर 2 रकात में फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं? बराए मेहरबानी अहनाफ की किताब से हवाला चाहिए। तो आखिरी जो 2 रकातें हैं, तीसरी और चौथी रकात है, इसमें जो सूरह फातिहा है सूरत के बगैर पढ़ना चाहिए। और ये तो तमाम बड़ी किताबों में ये बात लिखी हुई है, हिदाया में भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके से और भी किताबें हैं, दरस निज़ामी की, अहनाफ की जो किताबें हैं, कुदूरी है, मशहूर किताबों में सब में ये बात लिखी हुई है कि जो 2 रकात है उसमें सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए और ये जो है ना मसनून है। जी हजरत, ये मुक्तदी के लिए बात हो रही है। मुक्तदी के लिए
نئی مقتدی کے لیے مقتدی تو خاموش رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر اور کتاب کا صفحہ تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ مشہور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ آپ نے سن لیا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اسی کے لیے قرات ہے، یعنی اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی حضرت اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہترین اور مدلل جوابات دے رہے ہیں. دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، جتنے بھی آپ کے گروپ اور پیجز ہیں اس میں ویڈیو کو شیئر کریں. اور یہ جو اس میں انوائٹ سسٹم ہے اس میں اپنے دوستوں کو آپ انوائٹ بھی کریں، اور اس کا ویڈیو کا لنک کاپی کر کے آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں. حضرت یہ ایک ساتھی کا سوال ہے، ٹوپی اگر نہ پہنی جائے تو کیا بندہ گناہگار ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی جو ہے نا وہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سر پر کچھ استعمال نہ کیا ہو، بلکہ احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفید کبھی کالی پگڑی استعمال فرماتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ ہمیشہ ڈھکا رہتا تھا. تو یہ زندگی کے آداب میں سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی آدمی ٹوپی نہ پہنے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ مروت کے خلاف ہے. جیسے اگر کوئی آدمی ہے تو سطر چھپانا مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی چیز پہن لے کہ بھائی میں جو ہے نا باقی کندھوں کو اور سینے کو اور پیٹ وغیرہ کو نہیں چھپاتا ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مروت کے خلاف ہے. جیسے اگر آپ جو ہے نا قمیص اتار کے باہر گھوم رہے ہیں تو آپ کا جو سطر ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قمیص اتار کر جو ہے نا باہر گھومنا یہ جیسے مروت کے خلاف ہے. تو اس طریقے سے ٹوپی بھی جو ہے نا یہ ایک مروت کی نشانی ہے، تو اس کو ہٹا کر اور اس کے بغیر جو ہے نا گھومنا یہ مروت کے خلاف ہے. اگرچہ آج کل لوگوں کے دلوں سے جو ٹوپی کی جو عظمت ہے اور اس کی عزت ہے وہ نکل چکی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ نہیں پہنتے تو لہٰذا اس کے نہ پہننے میں جو ہے نا کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اس وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، ٹوپی کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. جی حضرت یہ محمد یونس صاحب کا سوال ہے، فرض کے 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد قرات رہ جائے تو کیا کریں؟ فرض کے 2 رکعت کے بعد اگر قرات رہ جائے تو قرات چونکہ فرض ہے تو اس کو جو آخری 2 رکعت ہے اس میں پڑھے، اور ترتیب رہ جانے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے نا سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی. جی حضرت شہاب الرحمن صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی بندہ تشہد کے بعد درود کے بجائے غلطی سے فاتحہ پڑھے تو کیا کریں؟ درود شریف کے بجائے اگر کسی نے غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن غلطی سے پڑھ لیا تو اس پر جو ہے نا کچھ نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے تحیات للہ کی جگہ پر اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس پر نماز میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نماز میں واجب الاعادہ نہیں ہے اور اس پر جو ہے نا سجدہ سہو واجب نہیں ہے. جی حضرت یہ تو تحیات کے بارے میں ہو گیا، لیکن درود شریف کی جگہ اگر فاتحہ پڑھے تو درود شریف کی جگہ پر اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو درود شریف کے بعد اگر وہ دوسری رکعت مثلا پہلے قاعدے میں وہ شخص بیٹھا ہے تو اس کے بعد اگر وہ درود شریف کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھے یا درود شریف پڑھے پھر تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. لیکن اگر تشہد کے بعد وہ درود شریف کی جگہ پر سورہ فاتحہ غلطی سے پڑھے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. جی حضرت یہ نور الحق صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، تہجد کی کم از کم کتنی رکعت ہونی چاہیے؟ کم از کم تو کوئی حد نہیں ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 8 رکعت پڑھے. جی حضرت یہ نعیم شاکر صاحب کا سوال ہے، حضرت موبائل کی تصویر کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس بارے میں تو ابھی تک علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک موبائل کی تصویر جب تک اس کی پرنٹ نہ نکالی جائے
اور جب تک وہ کاغذ پر اس کو نہ اتارا جائے تو موبائل کی تصویر چونکہ ایک اس طرح ہے جیسے آدمی شیشے میں دیکھ رہا ہو یا پانی میں دیکھ رہا ہو اس کی طرح ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو ہے نا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تصویر ایسی تصویر نہ ہو جس کو شرعاً دیکھنا ناجائز ہے۔ مثلا اگر کسی لڑکی کی تصویر موبائل میں ہے تو لڑکی کو تو ویسے بھی دیکھنا ناجائز ہے، تو موبائل میں بھی اس کی تصویر رکھنا اور اس کی تصویر کھینچنا یہ ناجائز ہے اگر کوئی نامحرم لڑکی ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی تصویر ہے جیسے کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ کے دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا کسی اور مرد کو آپ دیکھ سکتے، تو اس کی تصویر اگر آپ موبائل میں رکھیں اور اس کا پرنٹ نہ نکالے، وہ موبائل میں رہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جی حضرت عمران سواتی صاحب کا سوال ہے، دوسری شادی کے لیے پہلی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اجازت لینا تو شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بگاڑ کا خطرہ ہو تو اجازت لینا چاہیے۔ جی دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ انوائٹ کریں، اپنے پیجز میں، اپنے گروپوں میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مفتی صاحب آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین جوابات دے رہے ہیں تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ دوست مستفید ہو جائے۔ حضرت یہ منہاج خان صاحب کا سوال ہے، حضرت السلام علیکم، حضرت داڑھی نہ رکھنا یا ایک مٹھی سے چھوٹا کرنا دونوں برابر گناہ ہے کیا؟ دیکھیں، داڑھی نہ رکھنا اور داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا جس کی وجہ سے وہ داڑھی جو ہے نا ایسی ہو کہ نہ رکھنے کی برابر ہو، تو علماء نے ان ایسے دونوں شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں شخص فاسق ہے، دونوں گناہ میں برابر ہے، مطلب دونوں کا گناہ ہے، کیونکہ ایک شخص داڑھی منڈوا رہا ہے تو وہ بھی شریعت کا جو حکم ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، اور ایک شخص سے وہ داڑھی چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، تو شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنے میں دونوں برابر ہے۔ جی حضرت، یہ ایک ساتھی کا سوال ہے، پاکستان کے بہت مساجد میں پرانی ٹوپیاں زیادہ تر لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، تو اس طرح پرانی ٹوپیاں سر پر رکھنا کیا نماز کی بے ادبی ہے؟ دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے ایسا لباس یا ایسی ٹوپی جس میں آپ کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتے یا کسی اور جگہ میں اس کو پہننے میں آپ شرم محسوس کرتے ہیں، تو ایسی چیز نماز میں استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا آپ لوگوں کے سامنے تو اس پلاسٹک والی ٹوپی میں یا وہ جو ٹوپی مسجد میں رکھی ہوتی ہے، آپ کسی شادی میں اور کسی تقریب میں اس ٹوپی کو پہن کر شریک نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے، تو یہ انتہائی بے ادبی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنا سوال صرف ایک بار لکھ کے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے، اوپر سے شروع کیا ہے، جو سوال مناسب ہوگا اس کا مفتی صاحب سے جواب پوچھیں گے۔ مفتی صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے، جس سوال کے بارے میں مفتی صاحب کہے کہ اس کی تحقیق ضروری ہے یا اس وقت اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے، اور ایک بندہ ایک بار میں ایک سوال پوچھے، ایک سوال کو بار بار کاپی نہ کرے، کیونکہ ادھر پھر پروگرام سارا ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اوپر سے شروع کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب ملے گا۔ حضرت ایک ساتھی کا سوال ہے عبد المالک صاحب کا، کمیٹی کی رقم میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ پورا کمیٹی ادا نہیں ہوا؟ دیکھیں، کمیٹی کی جو رقم ہوتی ہے اس کی کیا صورت ہے، اور اس کی جب تک پوری صورت واضح نہ ہو جائے، وہ جو رقم رکھی ہوتی ہے وہ کس مد میں رکھی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں جواب دینا جو ہے نا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کمیٹی کی ہر جگہ میں کمیٹی کی جو صورت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، رقم الگ طریقوں سے جمع ہوتی ہے، تو جب تک وہ پوری وضاحت نہ آ جائے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ معذرت ہے، جواب نہیں دے سکتے اس وقت۔ جی یہ کمیٹی والا ساتھی جو ہے یہ بعد میں مجھے میسج کریں، میں آپ کو آپ کے علاقے کے کسی مفتی صاحب کا نمبر دے دوں گا اور اس سے آپ فون پر رابطہ کر کے اپنے سوال کا صحیح جواب لے لیں۔ حضرت یہ ولی بادشاہ صاحب کا سوال ہے، تشہد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے موقع پر انگلی اٹھانا کیسے ہے؟ تشہد کے موقع پر اشہد اللہ الہ لا الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی کو گرانا، یہ جو ہے نا مسنون ہے، فقہا نے اس کو مسنون لکھا ہے، سنت ہے۔ جی حضرت یہ فضل ودود صاحب کا سوال ہے، مغرب عشاء کے فرض اور سنت نماز کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا اور اس کو سنت اور ضروری سمجھتے ہیں، کیا یہ بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے؟
دیکھیں اگر کوئی سنت نماز یا نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس شخص کو آدھا ثواب ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص بیٹھ کر نفل یا سنتیں پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اس کو بیٹھ کر پڑھیں. یعنی لیکن اگر کوئی اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کبھار سنتے بیٹھ کر بھی پڑھی ہے تو اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ اس پر عمل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا اور اس کو بالکل اپنے اوپر لازم کرنا شریعت میں یہ درست نہیں ہے. جی حضرت عابد جمیل صاحب کا سوال ہے، مغرب کی اذان کے بعد کیا لوگوں کی انتظار کرنا چاہیے کچھ دیر یا پوری جماعت کروانی چاہیے یا فوراً جماعت کروانی چاہیے؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جو انتظار ہے وہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع ہونے تک یہ جو گھنٹے گھڑیاں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور جب صحابہ جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. اگر کسی جگہ پر ایسا ہو کہ لوگوں کے گھر دور ہے اور اذان سننے کے بعد جیسے اذان شروع ہونے کے بعد لوگوں کو آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہو تو 1-2 منٹ انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مغرب کی نماز میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، زیادہ تاخیر اچھا نہیں ہے. جی حضرت یہ فضل الرحمان صاحب کا سوال ہے، مولانا صاحب جہاد کے لیے زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ اگر دیکھیں زکوٰۃ میں جو جہاد مجاہدین کی جو تنظیمیں ہیں وہ بعض تنظیمیں ایسی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہو کہ ہمارے زکوٰۃ کو وہ لوگ صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں، جس تنظیم کو یا جس لوگوں کو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ تحقیق کرے کہ وہ زکوٰۃ کو کس مد میں استعمال کرتے ہیں. اور جو اکثر تنظیمیں ہوتی ہے جو صحیح تنظیمیں ہیں جو صحیح طرح کام کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوں. جی حضرت بخت رحمان صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب ہم اکثر جماعت تبلیغ میں جاتے ہیں، اگر کسی علاقے میں ہمارا تشکیل 15 یوم سے زیادہ ہو تو ہم نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ دیکھیں اس جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے نا تفصیلی جواب سن لے. جب آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کی تشکیل 15 دن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی تشکیل جس جگہ میں ہے تو وہ ایک ہی علاقے میں ہے یا مختلف علاقوں میں ہے. مطلب بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 علاقے قریب ہے، ایک علاقے کا نام الگ ہے، لوگ الگ ہے، عیدگاہ جنازگاہ وغیرہ الگ ہے، تو 3 دن اس میں، 3 دن پھر اس بستی میں، 3 دن پھر دوسری بستی میں. اس طرح اگر الگ الگ بستیاں ہو اور آپ الگ الگ بستی میں 15 دن سے کم وقت گزارتے ہیں تو اس صورت میں آپ مسافر ہیں. اگر کبھی اکیلے میں نماز پڑھے تو قصر نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کی جس جگہ میں تشکیل ہوئی ہے وہ جگہ ایک ہی بستی شمار ہوتی ہو، ایک ہی جگہ شمار ہوتی ہو، یا آپ کی تشکیل اس بستی کے مضافات میں ہے تو اس وقت 15 دن سے زیادہ کی اگر آپ کی تشکیل ہے تو آپ مسافر نہیں ہے، آپ پوری نماز پڑھیں گے. جی حضرت یہ زبیر الدین صاحب کا سوال ہے، کیا اپنی بہن کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، جائز ہے. جی نعیم اختر صاحب، یہ نعیم شاکر صاحب اس لیے آپ کو کہا تھا کہ اپنا سوال ایک بار پوچھے، یہ بار بار آپ کے سوالات آ رہے ہیں. جی حضرت یہ عزیز صاحب کا سوال ہے، نماز کے دوران بہت خیالات آتے ہیں، کوشش کے باوجود مختلف خیالات آتے ہیں، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اگر آدمی پوری طرح نماز کے طرف متوجہ رہے اور نماز کی طرف وہ دھیان لگا کر نماز پڑھے، اس کے باوجود بھی اگر کسی کو سوچ آئے، کسی کو کوئی وسوسہ آئے تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں، اور نماز کے ترجمے میں جب آپ نماز پڑھیں، نماز کے الفاظ پڑھیں تو ترجمے کی طرف دھیان دیں. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا جو ترجمہ ہے آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور آپ یہ جو ہے نا سوچیں کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں تو امید ہے کہ وساوس نہیں آئیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے، چونکہ نئے دوست بھی آئے ہیں تو سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اپنے دوستوں کو انوائٹ کرے، اپنے پیجز میں، اپنے گروپوں میں ویڈیو کو شیئر کرے. جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے مفتی صاحب کا کہ جو سوالات ہے، جوابات ہے، وہ سنیں گے، جتنے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. لہٰذا اپنے دوستوں کو انوائٹ بھی کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے. اپنے سوالات صاف اردو میں لکھ کے، ایک بار میں سوال لکھ کے اور پھر اپنے جواب کا انتظار کرے. سوال لکھ کر پھر کہیں جائے نہیں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں اور ایک ایک جو ہم ایک سوال پڑھ کر اس کے جوابات دیتے ہیں. تو اپنا سوال پوچھ کر تھوڑی دیر کے لیے پھر انتظار کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا نمبر آئے گا اور آپ کو جواب ملے گا. حضرت یہ بہادر خان صاحب کا سوال ہے، میرے بچے نہیں ہے، مجھے ماموں زاد نے اپنا بچہ دیا ہے، والدیت میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس سے جو ہے نا منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بچہ جس کا ہو اس کی طرف اس کی نسبت کی جائے، کسی دوسرے کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں. تو بہتر یہ ہے، بہتر نہیں بلکہ لازم یہ ہے کہ اس بچے کے جو والد ہے ان کا نام والدیت کے خانے میں لکھ لیا جائے. اگر سرپرست کے طور پر یہ شخص جو ماموں ہے وہ اپنا نام لکھے تو لکھ سکتا ہے. جی، یہ ابو عفان الماتوریدی صاحب، آپ کا جو یہ سوال ہے یہ تفصیل طلب ہے، تو براہ مہربانی آپ اپنا سوال، یہ جو ہمارا فیس بک گروپ ہے، فیس بک پر آپ سرچ کریں آن لائن سوال و جواب، آن لائن سوال و جواب انگلش میں لکھ کر، انگلش الفاظ میں آن لائن سوال و جواب، اس میں آپ لکھ کر بھیجے تو آپ کو وہاں تفصیلی جواب مل جائے گا. آپ کا سوال اس وقت جواب اس کا مشکل ہے. حضرت یہ ایک دوسرے ساتھی کا سوال ہے، مساجد میں پرانی ٹوپیاں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ جو پرانی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا اور اس میں نماز پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور ان کو جو ہے نا ہم کسی جگہ پر پہن کر نہیں جاتے، تو لہٰذا ان میں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے لیے آپ اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی سی ٹوپی خرید کر اور اس میں نماز پڑھیں. جی حضرت، یہ نئے نئے دوست آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو جو جس کے چونکہ وہ پہلے تو جوابات گزر چکے ہیں اور وہ نہیں سن چکے، تو وہ اس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. جی حضرت، یہ عبدالصالح صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم شیخ صاحب، ایک جگہ مسجد کے لیے وقف ہے اور اس جگہ میں نماز نہیں ہوئی، دوسرا آدمی اس کے بدلے میں جگہ دیتا ہے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جو وقف کے مسائل ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا میں آپ کو مختصراً یہاں پر بتا دوں. ایک جگہ جس مقصد کے لیے وقف ہوئی ہو اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں یا اس جگہ کو تبدیل کرنا یہ ضرورت کے بغیر اور شدید ضرورت کے بغیر درست نہیں ہے. مثلا اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ اس میں مسجد نہیں بن سکتا اور مسجد کا بنانا اس میں جو ہے نا مشکل ہو، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا پورا تفصیلی سوال لکھ کر کسی دارالفتاء سے فتویٰ لے لیں، وہ آپ کو اجازت دے دے کچھ شرائط کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس جگہ کو دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا وقف کی جگہ کو تبدیل کر سکتے ہیں. جی حضرت، عیسیٰ خان صاحب کا سوال ہے، والدین کے لیے عمرہ کیسے ہے اگر وہ انتقال کر گئے ہو؟ کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنا عمرہ کر لے، اس کے بعد والدین کے لیے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی حضرت، حسین علی صاحب کا سوال ہے، اپنے اماموں کے لیے نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں کسی کے لیے نوافل پڑھنا اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے تو یہ جائز ہے. نوافل پڑھنا کسی کے لیے درست ہے. اگر نوافل کا جو ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب یا جو میں تلاوت کر رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب اس تک پہنچائے تو اس حد تک جائز ہے. جی حضرت، منہاج خان صاحب کا سوال ہے، حضرت نکاح سے پہلے اپنے ہونے والی بیوی سے فون پر بات کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں اگر باقاعدہ نکاح نہیں ہوا ہے، ایجاب اور قبول نہیں ہوا ہے، تو منگیتر جو ہوتی ہے یا جو ہونے والی بیوی ہوتی ہے وہ بالکل نامحرم ہے. اس سے کسی قسم کی کوئی بھی بات کرنا جو ہے نا فون پر یا سامنے براہ راست کسی قسم کی بھی بات کرنا یہ ناجائز ہے. البتہ اگر نکاح ہو چکا ہے، اور جیسے منگنی میں عام طور پر بعض علاقوں میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح اگر ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ شرعاً تو بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی حیا اور عرف کے خلاف ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے.
جی بہترین جواب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت یہ سعید انور صاحب کا سوال ہے، کبھی لوگ نماز پڑھنے کے بعد انگلیاں آنکھوں پر مارتا ہے، نماز پڑھتے پھر آنکھوں پر انگلیاں مارتے، تو اس کا کیا؟ دیکھیں بعض لوگ نماز کے بعد کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ کر اس کو آنکھوں پر دم کرتے ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے نا وہ آنکھوں پر اس لیے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اگر کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کرتے ہو تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی وظیفہ ہو تو اس کو پڑھ سکتے۔ البتہ اگر کوئی کسی اور وجہ سے کرتا ہو تو اس کا پھر جو ہے نا سوال پوچھ کے انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ جی حضرت، یہ ایک محمد نذیر صاحب کا سوال ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے بلکہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش رہے، اور جو امام ہے وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے گا، اور مقتدی کے لیے اس کا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ مقتدی نہیں پڑھے، مقتدی اگر احناف کے نزدیک مقتدی پڑھے گا تو یہ جو ہے نا واجبات مطلب اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا کرنا درست نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ یہ جلال صاحب آپ نے جو فارسی میں سوال پوچھا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ سوال بعد میں مجھے میسج کریں یا میرے کسی بھی پوسٹ پر آپ کمنٹ کریں، کیونکہ میرا میسج تو شاید اگر آپ فرینڈ لسٹ میں نہیں، آپ کا میسج مجھے نہیں آئے گا، یا آپ واٹس اپ نمبر کا میرا پھر پوچھے، وہاں آپ کو جواب مل جائے گا۔ یہاں فارسی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت یہ ذبیح اللہ حنفی صاحب کا سوال ہے، صاحب اگر ایک شخص اپنی گھر سے پیسے چوری کرتے ہیں اور اس پیسوں سے خیرات کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، تو کیا صدقہ یا خیرات ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں چوری کرنا تو چاہے گھر سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو انتہائی برا فعل ہے، اور چوری اگر آپ نے کر لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی چیز کو چوری کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو خیرات اور صدقہ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کا جو ہے نا ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ اور چوری تو چاہے کسی بھی جگہ سے ہو، لیکن جب وہ چوری ہے آپ اس کو چوری سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو چوری کیا ہے اور لوگوں سے اس کو چھپاتے ہیں، تو وہ چوری ہے، چاہے گھر سے ہو یا والد سے ہو یا بھائی سے ہو۔ جی حضرت عطا شالوی صاحب کا سوال ہے، کرسی پر نماز کی تفصیل بتائیے، معذوری کتنی حد تک ہو جس کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کرسی پر نماز وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو بالکل کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو، اور بیٹھنے کی صورت میں یا زمین پر بیٹھنے کی صورت میں وہ بالکل نہ بیٹھ سکتا ہو، اس کے لیے جو ہے نا کرسی پر بیٹھنا ناگزیر ہو کہ وہ کرسی پر ضرور بیٹھے گا، اور کرسی کے بغیر وہ نماز نہ پڑھ سکتا۔ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا زمین کے قریب سے قریب تر ہو کر جو ہے نا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ کرسی پر جب عام نماز تو عاجزی کی ایک جو ہے نا علامت ہے، عاجزی والی عبادت ہے، جب آپ کرسی میں بیٹھتے ہیں تو وہ عاجزی اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نصیب ہونا چاہیے اس کے بجائے جو ہے نا آپ میں قسم کا تکبر ہوتا ہے، آپ بڑے جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ کسی خیرات میں کسی ولیمے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا زمین پر بیٹھ کر جہاں تک ہو سکے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جی حضرت، یہ ایک سادے کا سوال ہے، زکوٰۃ کا رقم کہاں پر صرف کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کا رقم جو آدمی فقیر ہو، مسکین ہو اور وہ مستحق ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے رقم میں یہ ایک قاعدہ جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے، کہ آپ جس شخص کو وہ رقم دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیں، اور اس کا مستحق ہونا بھی ضروری ہے کہ یعنی وہ اس رقم کا مستحق ہو، وہ ایسا شخص ہو کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی رقم وغیرہ تجارت کی جو سامان ہے یا زمین کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو، تو آپ اس فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ حضرت عطا اللہ خان صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی عصر کے بعد عمرہ کرے تو 2 رکعت کا کیا ترتیب کرے؟ دیکھیں حناف کے نزدیک اگر کسی نے جو ہے نا مکروہ وقت میں طواف مکمل کر لیا تو جب مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ پڑھے۔ سردار احمد صاحب آپ کا جو یہ سوال ہے، یہ جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے آپ اپنا یہ سوال پوچھتے ہیں، تو کسی ایک مفتی صاحب کے جواب پر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے۔
ایک سوال کو ہر مفتی سے پوچھنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت اس کا سوال ہے، مفتی صاحب بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھایا تھا، کچھ بندے تھے، اب وہ بندے نہیں مل رہے ہیں، دوسری جگہ ٹرانسفر ہوئے، اب کیا کروں، ذرا رہنمائی فرمائیے۔ آپ ابھی اس بندوں کو تلاش کریں اور بندے نہ ملنے تک آپ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ جی تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جی، یہ جو جعفر ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ شام پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش تماشائی ہے، تو مسلمان خاموش تماشائی نہیں ہے، مسلمان خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے حکومتوں کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں، عوام وہاں نہیں جا سکتی، تو عوام زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اور یہ جو فیس بک اور ٹویٹر پر یہ جو ہیش ٹیگ لگایا جاتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے تاکہ اقوام متحدہ تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس حوالے سے کچھ کرے۔ یہ عوام کا کام نہیں، عوام وہاں جا بھی نہیں سکتے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ جی، عارف خان صاحب کرسی پر بیٹھنے والے سوال کا جواب ہو گیا۔ یہ حسین علی صاحب کا جو سوال ہے، یہ عجیب سوال اس نے پوچھا ہے، پلیز مولانا کو بتا دیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے لیے اپنی اماموں کے لیے ہر نماز کے بعد دعا اور نفل کریں۔ بالکل اپنے ائمہ کو، دیگر جو مسلمان ہیں ان سب کو جو ہے نا دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اور جو ہے نا تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً جو ائمہ ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان جو ہے نا اس کو میرے خیال سے اپنے امام صاحب سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اس لیے سب سے اس کی طرف سے میں درخواست کروں گا کہ وہ سب جو ہے نا اپنے ائمہ کے لیے دعا کرے۔ تو میرے پاس لائٹ چلی گئی تو جی اس حضرت، وجہ سے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا ہے، تو نہیں ابھی بہترین ہو گیا۔ جی اچھا۔ حضرت، یہ افضل شاہ صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر بندہ سفر پر ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، پوری سفری نماز کے بجائے پوری نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وقت زیادہ ہے، تو پوری نماز پڑھے یا سفرانہ ہی پڑھے گا؟ دیکھ، سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، سفر چاہے کتنا بھی آرام دہ ہو، سفر چاہے آپ کے پاس کتنا بھی وقت ہو، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا جو حکم ہے یہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سفر میں مشکلات ہوتے ہیں، تو یہ ایک بات ہے کہ لوگ کرتے کہ سفر میں نماز اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عادی کی ہے کہ اس میں عام طور پر آدمی جلدی میں ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کے احکام ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت بھی ہے، سفر آرام دہ بھی ہے، پھر بھی آپ سفر کی نماز جو ہے نا پڑھیں گے۔ جی حضرت، یہ میر فرمان اللہ صاحب کا سوال ہے، مسجد میں ضعیف قرآن مجید اور اوراق کو کیا جلا سکتے ہیں یا صرف دفنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ضعیف اوراق ہے، جس میں مقدس اوراق ہے، جس میں قرآنی آیاتیں وغیرہ لکھی ہو، یا جو خود قرآن پاک ہے، ان کو جلانا ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دفن کیا جائے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کا بھی پاؤں نہ آئے، کسی جانور کا، کسی انسان کا، تو جلانا جو ہے نا بہتر نہیں ہے۔ جی حضرت، یہ ایک صاحب کا نام تو بہت مشکل ہے، کوتل ایسا کچھ نام ہے، نام مشکل ہے۔ اس کا سوال ہے، اگر ایک ڈاکٹر مریض کو ضرورت کے مطابق میڈیسن اور ٹیسٹ لکھ دے اور ڈاکٹر میڈیسن اور ٹیسٹوں میں کمیشن لیتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ اور بغیر ضرورت ٹیسٹ اور میڈیسن لکھنا اپنے کمیشن کے لیے کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جو کمیشن ڈاکٹروں وغیرہ کو، ڈاکٹر حضرات کو جو کمیشن ملتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ صدقے سے واپس آیا، صدقے کا جو مال ہے وہ اس نے جمع کیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو مال ہے یہ صدقے کا ہے، اور یہ جو دوسرا مال ہے یہ لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو کہا کہ تو ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا، باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا، پھر یہ تجھے ملتا۔ یعنی یہ جو تجھے لوگوں نے دیا ہے یہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ آپ جو ہے نا صدقے کے لیے گئے ہیں اور آپ لوگوں سے صدقہ وصول کرتے، تو ڈاکٹر حضرات کو جو لوگ کمیشن دیتے ہیں وہ کمیشن ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ لیکن
ان کا جو ہے نا وہاں پر اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں، اور کسی غرض اور مقصد کے لیے کمیشن لینا، پیسے لینا، یہ تو درست نہیں، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ مریضوں کو ہماری کمپنی کی جو دوائیاں ہے وہ لکھ دے، اور ضرورت کے بغیر اگر کوئی میڈیسن لکھتا ہو تو یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھے، آپ کا جو دل ہے وہ بہترین مفتی ہے، آپ کو جواب دے دے گا۔ جی جی، بہت بہترین۔ حضرت یہ عبد الرحمن راشد صاحب نے سوال پوچھا، سوال میرے سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں سنا تھا کہ اس میں غالب گمان نہیں ہے، بلکہ وضو ٹوٹنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم کھا سکے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس نے یہ بات سنی ہے، جیسا میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ جو فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ جی کو جو ہے یقین ہے کہ میرا وضو برقرار ہے اور آپ کو معمولی سا شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو اس شخص کا جو ہے نا شک کا جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے، یعنی شک جو ہے نا یقین کو زائل نہیں کر سکتا۔ شاید اس نے یہ قاعدہ سنا ہو، لیکن یہ اس وقت ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ میرا جو وضو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہے، ایسے شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا یا دل میں کوئی بات آ گئی کہ شاید وضو ٹوٹ چکا ہو، تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہو تو جواب ہے اس اور کا۔ اگر آپ کو یقین ہے اور آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہ شک نہیں ہے، یہ یقین ہے، آپ دوبارہ وضو کریں۔ جی حضرت، یہ عطا الرحمن صاحب کا سوال ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگلیاں چومنا اور آنکھوں پر پھیرنا کیسا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ یقیناً ہم سے زیادہ عاشقان رسول تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جو سر ہے وہ کٹوانے کے لیے تیار تھے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سے زیادہ محبت ہے، یقیناً کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان جی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تھے تو انگلیوں کو چومتے تھے یا انگلیوں کو آنکھوں پر رکھتے تھے، تو جب یہ بات شریعت میں بالکل بدعت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے، اور یہ جو ہے نا کوئی محبت کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اگر محبت کا یہ طریقہ ہوتا تو صحابہ بھی یقیناً ایسا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر وہ بھی انگلیاں چومتے، اس کو آنکھوں پر رکھتے۔ لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے۔ جی حضرت، یہ فخر الامین صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی قرض مانگے اور آپ کی استطاعت کے باوجود کسی کو قرض نہ دے تو اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر کوئی قرض مانگے تو مسلمان کا مدد کرنا چاہیے اور اس کو قرض دینا چاہیے۔ اگر آپ قرض نہ دے، آپ کا اپنا مال ہے، تو آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے جو مسلمان کے ساتھ، مسلمان کا جو ایک حق تھا اور مسلمان کے ساتھ جو احسان کرنا چاہیے تھا، آپ نے ایک ثواب کا جو ایک بہت بڑا موقع تھا وہ ضائع کر دیا۔ اور اس کے علاوہ گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہے تو نہیں دے۔ حنیف خان صاحب، جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو آپ یہ اپنا سوال پھر واٹس ایپ میں پوچھے، یا جو ہمارا گروپ ہے فیس بک پر آن لائن سوال و جواب، اس میں آپ پوچھ لیں، کیونکہ یہ آپ کا سوال اس وقت اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ جی حضرت، انعام اللہ صاحب کا سوال ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی جو پڑھنا کیسا ہے؟ سعودی لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دیکھیں جو سعودی حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم علمی کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے وقت، اور انشاءاللہ میں یہ جو دعا ہے اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ایمل خان سواتی صاحب کو بھیج دوں گا، وہ میرے پاس موجود ہے، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ وہ دعا حصن حسین جو مشہور کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی وظیفے کے طور پر سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ پڑھ سکتا ہے۔
جی حضرت، یہ عزیز صاحب کا سوال ہے، عورتوں کے بال جو کنگھی کے دوران گر کر جمع کیے ہوں ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو بہتر یہ ہے کہ کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دیا جائے، اور نالی وغیرہ میں بہانا یا جو ہے نا ان کو کسی گندی جگہ میں پھینکنا یہ بہرحال بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی نے پھینک دیا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جی حضرت، یہ احسان اللہ صاحب کا سوال ہے، ایک سلام میں 3 رکعت وتر کرنے کی وضاحت کریں۔ ایک سلام میں 3 رکعت وطر کی وضاحت یہ ہے کہ آپ جب وطر پڑھے تو بعض مذاہب میں یہ ہے کہ وہ جب وطر پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت پڑھتے ہیں، اور 1 رکعت کے بعد دوبارہ سلام پھیرتے ہیں۔ مطلب وہ وطر کو 2 شفٹوں میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک وطر کو 1 سلام سے جو ہے نا یہ پڑھنا ہے کہ آپ وطر شروع کریں تو درمیان میں سلام نہ پھیرے، وطر کو 1 سلام کے ساتھ مکمل کرے۔ جی حضرت، یہ عطا شالوی صاحب کا سوال ہے، کسی بیٹا کی مسجد کے علاوہ مقام پر نماز باجماعت کرائی جائے تو اس کے لیے محلہ والی مسجد کی اذان کافی ہے یا الگ اذان دینا ضروری ہے؟ محلہ کی اذان کافی ہے۔ محلے کی جو اذان ہے وہ اگر ہو چکی ہو تو اس کے لیے جو ہے نا دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، محلے کی اذان کافی ہے۔ جی حضرت، افضل شاہ صاحب کا سوال ہے، اگر ایک شخص عمرہ کرے اور دوسرے عمرے کا ارادہ ہو تو سر کے بال پہلے عمرے میں کاٹنا چاہیے یا دوسرے میں؟ دیکھیں، آدمی جب بھی عمرہ کرے تو عمرہ کے بعد احرام سے حلال ہونے کے لیے سر کے بالوں کا منڈوانا ضروری ہے۔ تو وہ جب بھی عمرہ کرے گا، چاہے جو ہے نا 2 دن کے بعد عمرہ کرے یا 4 دن کے بعد کرے، جب بھی عمرہ کرے تو عمرے کے بعد احرام سے نکلنے کے لیے بالوں کا منڈوانا ضروری ہے ہر عمرے کے بعد۔ جی، یہ عبدالشکور صاحب، یہ آپ کا جو سوال ہے اس سے معذرت خواہ ہے، یہ آپ سوال واٹس ایپ پر پوچھ لے، انشاءاللہ وہاں سے جواب مل جائے گا۔ اس طریقے سے لائیو پروگرام میں معذرت خواہ ہے۔ جی حضرت، یہ لیاقت انصاری صاحب کا جو سوال ہے، جو بیمہ پالیسی کرواتے ہیں کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ پلیز بتا دیں۔ بیمہ پالیسی جو کرواتے ہیں، یعنی جس کو ہم انشورنس کہتے ہیں، لائف انشورنس کہتے ہیں، تو یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لائف انشورنس کروائے۔ اگرچہ ابھی بعض جگہوں میں یہ ہوا ہے کہ تکافل کی کمپنیاں، یعنی جو اسلامی بینک ہے، اس طریقے سے جو اسلامی کمپنیاں ہے وہ اسلامی طریقے سے بھی جو ہے نا کچھ شرائط کے ساتھ وہ جو ہے نا انشورنس کرواتے، لیکن انشورنس کی جو عام صورتیں ہیں یا بیمہ پالیسی کے جو عام صورتیں ہیں وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسی جو ہے نا پالیسی لینا یا بیمہ کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ ولی بادشاہ صاحب، آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا ہے، پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا تو آپ اپنا سوال دوبارہ پوچھیں۔ حضرت، جمعے کی جو نماز ہے، جمعے کی نماز کے ٹوٹل کتنے رکعت ہے؟ اس میں یہ سنت مؤکد کتنے ہیں، غیر مؤکد کتنے ہیں، فرض کتنے ہیں، اور یہ جو جمعے کے 2 رکعت ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، جمعے کی جو 2 رکعت ہے فرض اور واجب تقریباً قریب ہے۔ تو جمعے کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ پڑھنا مطلب فرض کی جگہ پر ہے کہ اس دن آپ فرض نہیں پڑھتے، 2 رکعت کی جگہ پر آپ خطبہ جو ہے نا سنتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہے، اور آخر میں جو 2 سنتے ہیں اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر مؤکد ہے، لیکن مفتابی قول کے مطابق احناف کے نزدیک وہ 2 سنتیں بھی مؤکد ہے، 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی، یہ جو حضرات واٹس ایپ کا نمبر سینڈ کر رہے ہیں تو واٹس ایپ کا نمبر سینڈ نہ کریں، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ لیا ہے، آپ واٹس ایپ پر ہی میسج کریں، لیکن اب نہیں، کل میسج کریں، انشاءاللہ جس کا جو بھی سوال ہو واٹس ایپ پر جواب مل جائے گا۔ جی حضرت، یہ احسان اللہ صاحب کا سوال ہے کہ سفر میں سنت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سفر میں اگر آپ کے پاس وقت ہے سنت پڑھنے کا تو آپ سنت پڑھیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ سفر میں سنتیں پڑھیں اور سنتوں کو بلا وجہ ترک نہ کریں، اور صبح کی سنتیں تو بہرحال اس کے لیے آپ وقت نکالیں، اور صبح کی سنتیں یہ اس کی بہت تاکید آئی ہے تو اس کو آپ لازماً پڑھیں، اور دیگر جو سنتیں ہیں اس کے لیے اگر آپ کو وقت ملتا ہو سفر میں تو وہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔
جی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال اردو میں صاف انداز میں لکھیں. جو انگلش میں لکھے ہوئے سوالات ہے اس کو پڑھنا بہت دشوار ہے. بعض اوقات آپ لکھتے کچھ ہے اور یہاں ہم پڑھتے کچھ ہے. تو برائے مہربانی صاف اردو میں اپنا سوال لکھیں, انشاءاللہ ہر ایک سوال کا جواب ملے گا. حضرت یہ گجر خان صاحب کا سوال ہے, سوچی دعاګانی وغواړي لاسونو باندې بیا پھوکی او دا لاسونه بیا په خپل وجود باندې راکاږي, دا صحیح ده؟ حضور صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده. حضور صلی الله علیه وسلم چې کم سلور قل هو الله احد یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چار قل چې کم دي دا به حضور صلی الله علیه وسلم وی او په خپل لاسونو به د مول او بیا به په خپل جسم مبارک باندې د لاسونو راکاګل. نو که یو سړی وظیفه وای هغه په خپل لاسونو باندې دم کی او هغه بیا په جسم باندې راکاږي نو جایز دی, په دې کې شرعاً څه نشته. جی حضرت, یا اسرار سکرگاہی کا سوال ہے, داڑھی کے بال ہر جگہ گرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ جو اس کا جو سوال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ داڑھی کے بال ہر جگہ گرنے کا کیا حکم ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہے؟ بعض اوقات لوگ کہیں بھی کنگھی کرتے ہیں یا ہاتھ ڈالتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں, تو کہیں بھی راستے پر گر جاتے ہیں, حمام میں گر جاتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر داڑھی کے بال کسی جگہ پر گر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چونکہ انسان کے جسم کے اعضاء ہے تو آدمی کسی محفوظ جگہ میں, اور جو داڑھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت کے جو بال ہے وہ بھی یقیناً مبارک ہے, تو ایسی جگہوں میں ان کو جو ہے نا پھینکنا یا ایسی جگہوں میں اس کو بہا دینا یہ بے ادبی ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے نا اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ بے ادبی کی زمرے میں آتے. جی حضرت افضل شاہ صاحب کا سوال ہے, مفتی صاحب 2 عمرے ایک دن میں ہو اور بندہ سر گنجا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں کرے یا دوسری میں کرے؟ دیکھیں اگر ایک آدمی نے, میں نے آپ کو کہا کہ حلال ہونے کے لیے بال منڈوانا عمرے کے بعد ضروری ہے, اور فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے اگر کسی کے سر پر بال نہ ہو تو وہ ویسے ہی سر پر استرا پھیرے. حلال ہونے کے لیے سر پر استرا پھیرنا ضروری ہے دونوں عمروں کے بعد, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا. جی یہ سید ابو بکر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ آپ اپنا سوال پھر واٹس ایپ پر کریں, وہاں جواب مل جائے گا, یہاں آپ کے سوال کا جواب نہیں مل سکتا, معذرت خواہ ہے. جی حضرت یہ عطا شالوی صاحب کا سوال ہے, مسجد میں جماعت ثانیہ کی تفصیل بتائیے. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سوال کا جواب بتایا تھا کہ جماعت ثانیہ احناف کے نزدیک محلے کی مسجد میں اور ایسی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہو, جس میں باقاعدہ اذان ہوتی ہو, چونکہ جماعت ثانیہ کی وجہ سے جماعت لوگوں میں کمی آتی ہے, جماعت کی تقلیل ہے, لوگ جو ہے نا اس میں سستی پیدا ہوتی ہے, اس وجہ سے احناف کے نزدیک دوسری جماعت ایسی مسجد میں کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہو کہ جو راستے کے کنارے پر ہو اور باقاعدہ جو ہے نا اس میں لوگ آتے ہو اور باقاعدہ کوئی امام اس کے لیے مقرر نہ ہو تو اس میں اگر جماعت ثانیہ کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی حضرت یہ جو ابھی ایک سوال ہوا تھا پشتوں میں کہ بندہ دعا پڑھ کر پھر ہاتھوں پر پھونک مارتا ہے, پورے جسم پر پھیلتا ہے, تو وہ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو اردو میں ذرا جواب دیجیے, اس کا جواب پشتوں میں ہوا تھا. دیکھیں یہ جو ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی وظیفہ وغیرہ پڑھ کر اس کو ہاتھوں پر دم کر کے پھر پورے جسم پر پیر لے تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں, یہ سوال اس بھائی نے پوچھا تھا, نام تو مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ ہاتھوں پر کوئی وظیفہ وغیرہ دم کر کے اس کو جسم پر پھیرنا یہ شرعاً جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جو 4 قل ہے ان کو پڑھ کر سونے سے پہلے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے, تو یہ جائز ہے. جی حضرت یہ شاہد خان صاحب کا سوال ہے, مفتی صاحب سوال ہے اگر سعودی عرب میں بندہ مقیم ہو اور اس کا روزمرہ مکہ آنا جانا بغیر احرام کا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس مسئلے میں احناف کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام کے بغیر گزرنا یہ جائز نہیں ہے, لیکن ضرورت کی بنا پر جو احناف علماء ہے انہوں نے دیگر علماء کے مذہب پر فتویٰ دی ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا روز آنا جانا ہے, وہ ہر وقت جو ہے نا میقات سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے حرج عظیم ہے, یعنی وہ ہر روز احرام باندھ کر ہر وقت, یا کوئی ڈرائیور ہے
تو اس کے لیے جو ہے نا شرعی اجازت ہے، وہ بغیر احرام کے گزر سکتا ہے۔ یہ سید ابوبکر صاحب کا سوال ہے، نماز میں قومہ اور جلسہ کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کے بغیر نماز ہو جاتا ہے یا نہیں؟ قومہ اور جلسہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ قومہ اور جلسہ کے بغیر اگر کسی نے نماز قصدن جو ہے نا قومے اور جلسے کو چھوڑ دیا تو اس کا جو نماز ہے وہ واجب الاعادہ ہے، اور اگر غلطی سے قومہ اور جلسہ رہ گیا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بالکل، اگر کسی نے ترک کر دیا ہو، واجب کو بالکل چھوڑ دیا ہو، تو اس کے لیے وہ سجدہ سہو کرے۔ جی حضرت، یہ ایک ساتھی کا مسئلہ ہے، مقتدی کے کہنے پر ہر فرض کی پہلی رکعت کو طویل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں صبح کی نماز میں اس لیے شریک نہیں ہوتا ہوں کہ یہ جو فلاں شخص ہے یہ بہت لمبی نماز پڑھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ ہوئے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غصے میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منکم منفرین، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، لوگوں کو بگاتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز، یعنی ایسی نماز جس میں سنتیں وغیرہ تو ادا ہو لیکن بہت زیادہ طویل نماز نہ ہو، اور کیونکہ تمہارے پیچھے مریض بھی کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، بچے اور حاجت مند بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک شخص کے کہنے پر نماز کو بے حد زیادہ طویل کرنا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، درست نہیں ہے۔ یہ ایک ساتھی بار بار کمنٹ کر رہے ہیں، میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں لیکن اس کے کمنٹس بہت زیادہ آ رہا ہے، تو آپ کو حضرت اگر مناسب لگے تو اس بارے میں کچھ فرمائیے، اور اگر آپ مناسب نہیں لگتا آپ کو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا سوال واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ واٹس ایپ کا میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ کے سوال کا مدلل جواب پھر مجلس شورا سے دے دیں گے۔ حضرت اس کا سوال ہے، محمد اشفاق عباس اس کا نام ہے، اقوام متحدہ مسلمانوں کے قتل میں برابر کا شریک ہے اور تمام مسلمان لیڈر خاموش ہے، تو پھر مسلمان کیا کرے؟ کیا علماء کرام کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب، یہ تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کا میں جواب دوں، لیکن یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ یقیناً جو علماء کا اس بارے میں یا کردار ہے مسلمانوں کے لیے، جس قدر وہ آواز اٹھاتے ہیں، جس قدر سعی اور کوشش کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے یہ شخص جو ہے نا وہ ناواقف ہے اور اس کو علم نہیں، اس وجہ سے یہ ایسے سوالات کرتے ہیں۔ میرے خیال سے جو ہمارے بڑے علماء ہیں، اکابر ہیں، وہ مسلسل کوشش کرتے ہیں، اور مسلسل جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس کے لیے جو ہے نا کوشاں رہتے ہیں اور ہر جگہ پر آواز اٹھاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جو ساتھی ہے یہ ان کی کوششوں سے بے خبر ہے، یا ان کو جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقی یہ شرعی کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، اور سیاست وغیرہ میں مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کہ میں اس کے سوال کا جو ہے نا کوئی جواب دے سکوں، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ جی حضرت، یہ ترکی میں جو شام کے مہاجرین آئے ہوئے تھے، اور یہ مفتی ابو لبابہ شاہ صاحب اور مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ وہاں گئے تھے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں خدمات کی اور وہاں پر جو کیمپ لگائے ان لوگوں نے، اور جو ریڈی میڈ روٹیوں کے لیے جو انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ ہوٹل لگائے، تو ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ جی، یہ عطا شالوی صاحب، آپ کا سوال میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، لاحقہ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل سے آگاہ فرمائے۔ تو لاحق کیا ہے یہ میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا حضرت، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کچھ فرمائیے۔ دیکھیں، لاحق تو یہ تو شاید جو مقتدی ہے اس کی جو قسمیں ہوتی ہے، کوئی لاحق ہوتا ہے جو امام کے ساتھ شروع سے شریک ہو، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ جو ہے نا چلا جائے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو اس کے بارے میں اگر یہ کوئی خاص مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ پوچھ لے، کیونکہ اس کے بارے میں تو 100 سے بھی زیادہ مسائل ہیں، میں یہاں پر کون کون سا مسئلہ بیان کروں گا۔ جی حضرت، یہ ایک ساتھی کا سوال ہے فخر الامین صاحب کا، اگر ایک مارکیٹ کا ماہانہ کرایہ آتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، ماہانہ کرایہ اگر اتنا ہو کہ وہ زکوٰۃ کے رقم کو جو ہے نا وہ کرایہ پہنچتا ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس میں باقاعدہ زکوٰۃ ہوگی۔ جی حضرت، یہ شہاب گل صاحب کا سوال ہے، جس نے خود حج نہ کیا ہو وہ حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں؟
جس نے خود حج نہ کیا ہو وہ اس کا حج بدل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اکثر نے یہ لکھا ہے کہ جس نے خود حج نہ کیا ہو وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل نہ کرے، تو حج بدل کرنے والے کے لیے پہلے اپنا حج کرنا ضروری ہے، جب اس پر واجب ہو تو پہلا اپنا حج کرے۔ جی حضرت، یہ رفیع اللہ صاحب کا سوال ہے، حضرت مفتی صاحب مسجد کے بلڈنگ کے نیچے حمامات اور گٹر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی نیچے حمامات اور گٹر ہو اور اس کے اوپر مسجد ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جو زمین مسجد کے لیے وقف ہو تو اس میں جو ہے نا ایسا کرنا، یعنی مسجد کے نیچے گٹر وغیرہ مسجد کی زمین میں یا مسجد کی جگہ میں بنانا یہ درست نہیں ہے، لیکن آج کل جو عام طور پر جو مساجد بنائے جاتے ہیں وہ دکانوں کے اوپر، حمامات کے اوپر مسجد بن گئی، یعنی بعد میں اس کو جو ہے نا وہ جگہ ملی ہے اور بعد میں انہوں نے حمامات کے اوپر جو ہے نا مساجد وغیرہ بنائے، تو بعض علماء نے اگرچہ اس کی اجازت دی ہے لیکن پھر بھی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ میں مسجد بناتے ہیں وہ تو سریا سے لے کر، یعنی زمین کے نیچے سے لے کر اور اوپر عرش تک جو ہے نا وہ جگہ مسجد شمار ہوتی ہے، تو بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ پر ضرورت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو تو گنجائش ہے۔ جی حضرت، یہ افضل شاہ صاحب کا سوال ہے، جواب تو اس کا ہو گیا لیکن شاید یہ بعد میں آیا۔ مفتی صاحب فجر کے سنت اگر رہ جائے تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں کہ یا بعد میں پڑھیں؟ دیکھیں، فجر کی سنتیں اگر رہ جائے فرض نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ فرض کے فوراً بعد جب سورج طلوع ہو جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے اس وقت پڑھے، فوراً نہ پڑھے۔ حال بتا میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو دوبارہ وقت نہ ملتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر یہ سنتیں ابھی رہ گئی تو پھر میں بعد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو نہ پڑھنے سے پھر یہ ہے کہ وہ اگر اس وقت پڑھ لے تو جائز ہے۔ یہ ایک سوال ہے، نام تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر میں ظہیر لکھا ہوا ہے لیکن سوال میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زکوٰۃ کی کملی کیسے کریں؟ تو یہ کملی کیا ہے حضرت، یہ میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ دوبارہ آپ سوال میں نے سنا نہیں صحیح تھا۔ زکوٰۃ کی کملی کیسے کریں؟ اچھا، یہ سوال دوبارہ پوچھیں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی آپ سوال دوبارہ تفصیل کے ساتھ لکھے، سوال آپ کا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ محمد حنیف نصیر صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب بغیر داڑھی نماز صحیح ہے؟ دیکھیں، بغیر داڑھی کے نماز پڑھنا، یعنی آدمی کی جب داڑھی نہیں ہوتی ہے تو یہ یقیناً بہت بڑا، میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، جو ساتھی سن رہے شاید وہ بھی جو ہے نا تنگ ہو گئے ہوں گے یا بور ہو گئے ہوں گے۔ ایک جگہ پر لوگ رہتے تھے جن کی جو ہے نا سب کی ناک نہیں تھی، تو ناک نہ ہونا یہ تو عیب ہے نا کہ کسی کی ناک نہ ہو، تو وہاں پر ایک شخص ایسا آیا جس کی ناک تھی، تو جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو سب نے چلانا شروع کیا کہ ارے دیکھو ناکو آیا ہے، ناکو۔ ہاں، تو ان کو جو ہے نا ان کی جو ناک تھی وہ ایک عیب نظر آ رہی تھی، تو ہم نے جو اپنا معاشرہ ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر کسی کی داڑھی نہیں ہے، 90% لوگ ایسے ہیں جو بغیر داڑھی کے، تو ان کو داڑھی رکھنا اور یہ جو ہے نا داڑھی چہرے پر ہونا یہ ان کو ایک عیب لگتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے نا وہ سوتے وقت بھی گناہ میں ہوتا ہے، نماز پڑھتے وقت بھی وہ گناہ میں ہوتا ہے، تو وہ گناہ تو اس کا ہر وقت ہو رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اس نے جو ہے نا ہٹا دیا ہے، اور داڑھی شریعت کا جو ایک حکم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے، تو ہر وقت یہ شخص گناہ میں رہتا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن البتہ اس کو جو گناہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے داڑھی کاٹنے کا۔ جی دوستوں سے درخواست ہے کہ مزید سوالات نہ لکھیں، یہ جو چند سوالات ابھی باقی ہیں، 2 4 5 سوالات باقی ہیں، اس کے جوابات ہو جائیں گے، پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا اور مفتی صاحب بھی جو ہے نا تنگ ہو گئے ہوں گے، تو مزید سوالات نہ پوچھیں، یہ جو سوالات لکھے گئے ہیں اس کے جوابات ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ باقی سوالات آپ کل کے لیے رکھ لیں، کل انشاءاللہ مفتی عبدالباقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو کل کے لیے آپ اپنے سوالات باقی رکھیں، انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات کل ملیں گے۔ ابھی یہ جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے جوابات ہو جائیں گے، مزید سوالات نہ لکھیں۔ حضرت یہ محمد علی صاحب کا سوال ہے، بن بلائے دعوت ولیمہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ جو کسی کو جو ہے نا اس نے بلایا نہ ہو اور وہ بغیر بلائے بن بلائے وہ چلا جائے، تو وہ جو ہے نا ڈاکو بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کرنے والا بن کر جو ہے نا نکل گیا،
تو ایسا شخص اگر بغیر بلائے جو ہے نا ولیمے میں جانا، اور ایسے ولیمے میں جانا کہ جو میزبان ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہو. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی دوست کا ولیمہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے آنے کو برا محسوس نہیں کرے گا بلکہ وہ خوش ہوگا، تو اس میں تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا شخص ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ جو ہے نا بغیر بلائے چلا جائے اور وہ آپ کو بری نظروں سے دیکھ رہا ہو کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے، تو ایسے ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور انتہائی نامناسب حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی حضرت، یہ ایک ساتھی کا سوال ہے محمد ابراہیم صاحب کا. شہر کراچی سے ایک شخص دوسرے شہر جاتا ہے تو یہ سفرانہ نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ ضلع سے نکل کر یا شہر کے حدود سے نکل کر؟ اور واپسی میں بھی کہاں تک سفرانہ نماز پڑھے گا؟ دیکھو، اگر کوئی شخص کراچی سے سفر کے لیے دوسرے شہر میں جا رہے تو کراچی کی جو آبادی ہے، مثلا اگر وہ حیدرآباد کی طرف نکل رہا ہو تو کراچی کے جو آبادی جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کراچی جہاں تک کراچی شمار ہوتی ہے، کراچی کی آبادی سے نکل کر وہ مسافر شمار ہوگا، اور وہیں سے جو ہے نا وہ سفر کی نماز شروع کرے گا. اور واپسی میں بھی اسی طرح، جب تک وہ آبادی سے باہر ہے تو وہ جو شہر کی آبادی ہے اس سے باہر ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا. جی حضرت، یہ ریاض الدین صاحب کا سوال ہے. پہلے عمرے میں بندے نے سر پر مشین کیا تو کیا اس سے دم آتا ہے؟ عمرے میں مشین کیا کس وقت کیا؟ اگر جو احرام کا وقت ہے، جو اس نے یہ کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ اگر کسی نے حلال ہونے سے پہلے اور احرام کھولنے سے پہلے کے لیے جو ہے نا بال منڈوائے اور جو ہے نا سارے سر کے بال منڈوا دیے تو پھر اس پر تو دم آتا ہے. لیکن اگر کسی نے حلال ہونے کے لیے، عمرہ ختم ہونے کے بعد حلال ہونے کے لیے سر پر مشین پہرا تو اس پر کوئی دم نہیں آتا. جی حضرت، یہ سید ابوبکر صاحب کا سوال ہے. سفرانہ نماز کتنے فاصلے کے سفر کے لیے ہے؟ اگر میں لاہور سے صوابئی مردان تک سفر پر ہوں جو مجموعی سفر 6 گھنٹے کا ہے، اس میں نماز سفرانہ پڑھوں گا یا پورا؟ جی بالکل، یہ سفرانہ نماز پڑھے گا. 48 میل جو مقدار ہے وہ فقہا نے بیان کی ہے کہ 48 میل کے فاصلے پر اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا، قصر کرے گا. تو اس نے جو مسافت لکھی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، یقیناً وہ اس میں مسافر ہوگا، سفر کی نماز پڑھے گا. جی حضرت، یہ رشید صاحب کا سوال ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے کہ نہیں؟ فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر کسی کو ضرورت ہو تو سو سکتا ہے، اور ضرورت نہیں ہو تو بلا ضرورت ایسے اوقات ہے کہ ان میں سونا نہیں چاہیے. صبح کے بعد پوچھا ہے، صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ارشاد ہے کہ نوم الصبح یا نوم الصبحۃ تمنع الرزق، کہ یہ جو صبح کی جو نیند ہے اس کی وجہ سے یہ رزق سے آدمی کو محروم کرتا ہے اور رزق میں بھی برکتی ہوتی ہے. تو صبح کی نماز کے بعد سو تو سکتا ہے، جائز ہے لیکن نامناسب ہے. بہتر نہیں ہے کہ آدمی صبح اور عصر کے بعد سوئے. جی حضرت، یہ مناظر خان صاحب نے سوال کیا. استاد جی، پنسوار او دس ماتی گی او کا مکروہ کی گی؟ پنسوار ہونا ادس ماتی گی اور نہ پہ مکروہ کی گی. جی حضرت، یہ اسامہ احمد صاحب کا سوال ہے. کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ امام کے پیچھے احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، وہ قراءت نہ کرے. ولی بادشاہ صاحب، آپ کا سوال میرے نظر میں آیا ہی نہیں ہے تو نظر انداز کیسے ہو گیا؟ آپ سوال پوچھے تو صحیح، تب اب جواب ملے گا. میں تو ایک ایک سوال پڑھ رہا ہوں، جس کا جواب ممکن نہیں ہو پھر وہاں بول لیتا ہوں کہ یہاں آپ کے سوال کا جواب نہیں مل سکتا. لیکن پتہ نہیں، آپ نے بعد میں آپ مجھے میسج کرے. اگر ابھی آپ کا سوال غلطی سے نظر انداز ہو گیا تو بعد میں آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. جی حضرت، اب پروگرام ختم کر کے یہ جو باقی سوالات ہیں، کچھ اچھے سوالات بھی ہوں گے لیکن کچھ دوستوں نے ایسے سوالات کیے جو اس وقت ان کے جوابات ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے. بہت مزہ آیا اور بہت دوستوں کے سوالات کے جوابات ہو گئے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے انتہائی بہت ہی زبردست سلسلہ ہے، اور آپ نے یقیناً علماء اور عوام کے درمیان ایک رابطہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے بھی سننے والے تھے، جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو سنا ہے،
میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اور آپ کا بھی جو ہے نا بے حد مشکور ہوں، بے حد زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے لوگوں کے سامنے حاضر کیا، اور کچھ نہ کچھ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین کا کام لیا، تو میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائیو، مفتی محمد سہیل البازی صاحب کے ماشاءاللہ اپنے جوابات سنے، بہت مدلل اور بہت مفصل اور بہت بہترین اور بہت ایک نرم انداز میں حضرت نے جوابات عطا فرمائے۔ یہ جو آج کل یہ مسئلہ ہے شام کا، تو اس پر یقیناً تمام مسلمانوں کے دل پارا پارا ہے اور تمام مسلمانوں کے دل زخمی ہے۔ ہم تو ان کے لیے یا جو یہ ہے پیش چل رہا ہے یہ کر سکتے ہیں، ٹویٹر پر، فیس بک وغیرہ پر دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے نوافل پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو سارے دوستوں سے خصوصی درخواست ہے کہ اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور اگر ہو سکے وہاں کوئی جانے والے ہو تو جو مریض وہاں سے ترکی کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے اراضی کا بندوبست کیا جائے، کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہت اجر ہوگا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے پروگرام کے مہمان ہوں گے مفتی عبدالباقی صاحب، اور جب تک ہم علماء سے رابطے میں ہیں، علماء جب تک آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔